ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ جو شخص خود سے ہار مان لیتا ہے دنیا بھی اسے جیتنے کا موقع نہیں دیتی۔ اس لیے زندگی میں سب سے پہلے اپنے دل، اپنی سوچ اور اپنے حوصلے کو مضبوط بنانا سیکھیں، کیونکہ جب انسان اپنے آپ پر یقین کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر مشکل سے مشکل راستہ بھی آسان محسوس ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، قسمت ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو مسلسل کوششیں کرتے رہتے ہیں، ناکامیوں سے سبق لیتے ہیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے بے حد دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے جن کا نام انگریزی حروف تہجی کے حرف Z سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اپنا نام Z سے شروع ہوتا ہے یا آپ کے خاندان، دوستوں یا عزیزوں میں کسی کا نام اس حرف سے شروع ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم ان کی شخصیت، مزاج، عادات، سوچ، بچپن، تعلیم، قسمت، کامیابی، جدوجہد، کیریئر، کاروبار، مالی معاملات اور زندگی کے ابتدائی سفر کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ہر انسان اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی باتوں سے پہچانے جاتے ہیں، کچھ اپنے اخلاق سے، کچھ اپنی محنت سے اور کچھ اپنی کامیابیوں سے۔ Z سے نام رکھنے والے افراد بھی انہی منفرد شخصیات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے اندر ایک ایسی کشش ہوتی ہے جو لوگوں کو بے اختیار ان کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ یہ خاموش رہ کر بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں وقار، اعتماد اور سنجیدگی نمایاں ہوتی ہے، لیکن جو لوگ انہیں قریب سے جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے دل میں نرم جذبات، ہمدردی اور اپنائیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ اپنی زندگی دوسروں کے سہارے گزارنے کی بجائے اپنی محنت اور اپنی قابلیت پر یقین رکھتے ہیں۔ انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں ہوتا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مسائل خود حل کریں۔ یہی خودداری ان کی سب سے بڑی طاقت بھی بنتی ہے اور بعض اوقات یہی ان کے لیے آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ بچپن کی بات کریں تو ایسے بچے عام بچوں سے کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ہر چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں سوال پوچھنے، نئی چیزیں سیکھنے اور مختلف تجربات کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ کبھی کوئی کھلونا کھول کر دیکھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، کبھی کسی نئی چیز کے بارے میں جاننے کی ضد کریں گے۔ ان کے اندر تجسس بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہی تجسس آگے چل کر ان کی ذہانت کی بنیاد بنتا ہے۔ تعلیم کے میدان میں یہ بچے ابتدا میں کبھی بہت اچھے نمبر لے آتے ہیں اور کبھی معمولی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا مزاج دلچسپی پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر کسی مضمون میں دل لگ جائے تو اس میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن اگر دلچسپی ختم ہو جائے تو وہی مضمون انہیں بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس لیے والدین اور اساتذہ اگر ان کی صحیح رہنمائی کریں اور ان کی دلچسپی کو مثبت سمت میں لے جائیں تو یہی بچے مستقبل میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر ایک اور خاص خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف کتابی علم پر یقین نہیں رکھتے بلکہ عملی تجربات سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی انہیں جتنا سکھاتی ہے شاید کتابیں بھی اتنا نہ سکھا سکیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ زیادہ پختہ، وسیع اور حقیقت پسند بن جاتی ہے۔ یہ لوگ دوسروں کے جذبات کو بہت جلدی محسوس کر لیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ کہے بغیر بھی یہ ان کے چہرے سے اس کی کیفیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ ان کی قوت مشاہدہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کی باتوں کے ساتھ ساتھ ان کے انداز، رویے اور لہجے کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے انہیں دھوکہ دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اگر دوستی کی بات کی جائے تو یہ لوگ بہت زیادہ دوست نہیں بناتے، لیکن جنہیں اپنا مان لیں ان کے ساتھ پوری زندگی کھڑے رہتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوست کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا اور اس کی عزت کا خیال رکھنا ان کی عادت ہوتی ہے۔ البتہ اگر کوئی ان کے اعتماد کو توڑ دے تو پھر بھی اس شخص کو دوبارہ اپنی زندگی میں جگہ دینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگی کا ابتدائی دور اکثر آسان نہیں ہوتا۔ کم عمری میں ہی انہیں ایسی ذمہ داریاں اٹھانا پڑ جاتی ہیں جو دوسرے لوگ بعد میں نبھاتے ہیں۔ بعض اوقات مالی مشکلات، خاندانی مسائل یا حالات کی سختیاں انہیں وقت سے پہلے ہی بالغ سوچ عطا کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمر سے زیادہ سمجھدار دکھائی دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی محنت کا پھل انہیں فوراً نہیں ملتا۔ وہ مسلسل کوششیں کرتے رہتے ہیں لیکن کامیابی ان سے کچھ فاصلے پر
پڑ رہتی ہے۔ ایسے وقت میں بہت سے لوگ ہمت ہار دیتے ہیں، لیکن زیڈ نام والے افراد کی خاص بات یہی ہے کہ یہ بار بار گر کر بھی دوبارہ کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہی صفت ایک دن انہیں دوسروں سے ممتاز بنا دیتی ہے۔ کیریئر کے میدان میں بھی یہ جلد بازی نہیں کرتے، ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہتے ہیں۔ انہیں ایسے شعبے پسند آتے ہیں جہاں انہیں اپنی ذہانت، منصوبہ بندی اور تخلیقی صلاحیتیں استعمال کرنے کا موقع ملے۔ انجینئرنگ، آئی ٹی، کمپیوٹر سائنس، مصنوعی ذہانت، میڈیکل، بزنس، مینجمنٹ، مارکیٹنگ، بینکنگ، قانون، تحقیق، تدریس، میڈیا اور سرکاری خدمات جیسے شعبوں میں یہ اچھی شناخت بنا سکتے ہیں۔ اگر کاروبار کی بات کریں تو ابتدا میں انہیں کچھ نقصانات یا رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے تجربہ بڑھتا ہے ویسے ویسے ان کی کامیابی کے امکانات بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جلد ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوتے، نقصان اٹھانے کے بعد بھی دوبارہ منصوبے بناتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں اور پہلے سے زیادہ مضبوط انداز میں واپس آ جاتے ہیں۔ مالی معاملات میں ان کی زندگی ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی اچانک آمدنی بڑھ جاتی ہے اور کبھی غیر متوقع اخراجات سامنے آ سکتے ہیں، لیکن ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے جب ان کی مالی حالت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہونے لگتی ہے۔ خاص طور پر 30 سے 32 سال کی عمر کے بعد ان کے لیے نئے مواقع پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اگر وہ اس دوران صبر، دیانتداری اور مستقل مزاجی کا دامن نہ چھوڑیں تو اگلے چند سال ان کی زندگی کا بہترین دور ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ دولت کمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات دل کے نرم ہونے کی وجہ سے دوسروں پر ضرورت سے زیادہ خرچہ بھی کر دیتے ہیں۔ دوستوں، خاندان یا عزیزوں کی مدد کرتے کرتے اپنی ضروریات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر یہ بچت کی عادت اپنا لیں اور ہر فیصلے میں جذبات کی بجائے عقل سے کام لیں تو مستقبل میں بہت مضبوط مالی بنیاد قائم کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ خواب ضرور دیکھتے ہیں مگر صرف خوابوں پر یقین نہیں رکھتے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اس لیے وہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ ان کی رفتار کو دیکھ کر انہیں کمزور سمجھ لیتے ہیں، لیکن وقت ثابت کر دیتا ہے کہ خاموشی سے محنت کرنے والے لوگ ہی اکثر سب سے بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں قسمت بھی اس وقت بدلتی ہے جب وہ خود کو بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ اپنی منفی عادتوں، سستی، غصے اور بے صبری پر قابو پا لیتے ہیں، ویسے ہی ان کے لیے کامیابی کے دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگر ان کی محبت اور جذباتی زندگی کی بات کی جائے تو یہاں بھی زیڈ نام والے افراد دوسروں سے کافی مختلف نظر آتے ہیں۔ یہ ہر کسی سے جلدی متاثر نہیں ہوتے، لیکن جب کسی کو اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں تو پھر اس رشتے کو پوری دیانتداری اور خلوص کے ساتھ نبھانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ دکھاوے والی محبت پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ ایک ایسے تعلقات کو پسند کرتے ہیں جس میں اعتماد، احترام اور سچائی موجود ہو۔ ان کے لیے محبت صرف چند خوبصورت الفاظ کا نام نہیں بلکہ ایک ذمہ داری اور عہدے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے محبوب یا شریک حیات کی خوشیوں کو اپنی خوشیوں پر ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ البتہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جو پہلے کبھی کبھی ان کے تعلقات میں مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ یہ لوگ دل سے بہت حساس ہوتے ہیں مگر اپنے جذبات کو آسانی سے ظاہر نہیں کرتے۔ اگر انہیں کسی بات کا دکھ پہنچے تو اکثر خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہی خاموشی بعض اوقات غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہے۔ اگر یہ وقت پر اپنی بات محبت اور نرمی سے بیان کرنا سیکھ لیں تو ان کے بیشتر مسائل خود بخود ختم ہو سکتے ہیں۔ شادی کے معاملے میں یہ لوگ عموماً سنجیدہ سوچ رکھتے ہیں۔ یہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنا پسند نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسا شریک حیات ملے جو ان کی سوچ کو سمجھے، ان کا احترام کرے اور ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے۔ جب انہیں ایسا ساتھی مل جاتا ہے تو یہ اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ اپنے گھر کو خوشحال رکھنا، شریک حیات کی عزت کرنا اور خاندان کو جوڑ کر رکھنا ان کی خواہش ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ وفادار ہوتے ہیں لیکن ان سے وابستہ ایک کمزوری بھی سامنے آتی ہے اور وہ ہے ان کی ضد۔ بعض اوقات یہ اپنی بات کو ہی درست سمجھتے ہیں اور دوسروں کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہی عادت چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بڑا بنا دیتی ہے۔ اگر یہ برداشت، معاف کرنے کی عادت اور نرم لہجہ اختیار کر لیں تو ان کی ازدواجی زندگی نہایت خوشگوار ثابت ہو سکتی ہے۔ اولاد کے معاملے میں یہ لوگ بہت ذمہ دار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ ان کے بچے بہترین تعلیم حاصل کریں، اچھے اخلاق کے مالک ہوں اور معاشرے میں عزت کے ساتھ آگے بڑھیں۔
ख़ानदानी ज़िंदगी में ये लोग अपने वालिदैन की इज़्ज़त को बहुत अहम समझते हैं। दोस्ती की बात करें तो इनके दोस्त कम होते हैं लेकिन मुखलिस होते हैं। अक्सर देखा गया है कि इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब इन्हें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। कारोबार में नुकसान, मुलाज़मत में मुश्किलात, किसी करीबी शख्स की बेवफ़ाई या माली परेशानियाँ इन्हें अंदर से हिला देती हैं, लेकिन यही वो मरहला होता है जहाँ से इनकी असल कामयाबी का सफ़र शुरू होता है, क्योंकि ये लोग हालात से सबक सीखते हैं और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर वापस आते हैं। अगर किस्मत के अहम मोड़ की बात की जाए तो 30 से 40 साल के दरमियान इनकी ज़िंदगी में कई मस्बत तब्दीलियाँ आ सकती हैं। कुछ लोगों को अच्छी मुलाजमत मिलती है, कुछ अपना कारोबार शुरू करते हैं, कुछ को बैरून मुल्क जाने का मौका मिलता है और कुछ अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब इस अरसे में पूरा करते हैं। इस दौरान अगर ये अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और अपनी मेहनत जारी रखें तो इनकी तरक्की के इम्कानात मज़ीद बढ़ सकते हैं। सेहत के लिहाज से इन्हें अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए। ज़्यादा ज़हनी दबाव, बेवक्त खाना, नींद की कमी और मुसलसल काम करना मुस्तकबिल में मसाइल पैदा कर सकता है। बढ़ती उम्र के साथ शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, मैदे की तकलीफ़, दांतों के मसाइल, जोड़ों का दर्द या एलर्जी जैसी शिकायत सामने आ सकती हैं। अगर यह वक्त पर वर्जिश करें, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएँ और अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें तो लंबी और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आखिर में एक बात हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की असल पहचान इसके नाम से नहीं बल्कि इसके किरदार, अमाल और नीयत से होती है। नाम सिर्फ़ एक पहचान है, लेकिन कामयाबी मेहनत, सब्र, दुआ और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसे से हासिल होती है। अगर ज़ेड नाम वाले अफराद अपनी ज़िद, गुस्से और जल्दबाजी पर काबू पा लें, दूसरों की बात सुनने की आदत डालें, अपने फ़ैसले सोच समझ कर करें और हमेशा सच्चाई और दयानतदारी का रास्ता इख्तियार करें तो इनके लिए कामयाबी के दरवाज़े खुल सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए, आपके रिज़्क़ हलाल, सेहत, खुशियाँ, मोहब्बत, इज़्ज़त, सुकून और दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ अता फ़रमाएँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बोलते हाथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस हरफ के बारे में देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।